کہ جتنے بھی اخلاقیات عقائد ایسا بنائے ہوئے نا اپنے اپنے عقل کے مطابق بنے ہیں نا. تو میرے محترم سامعین فقط عقل کے ذریعے عقائد بنانا بھی کافی نہیں. گرچہ عقل بہترین منبع ہے عقائد نو ثابت کرنا، مثلا توحید نو ثابت کرنا تو عقل کے ذریعے. نبی کی کیا ضرورت ہے تو دلائل عقلی بھی چاہیے اور نقلی بھی چاہیے. سمجھے گا نا؟ تو میرے محترم سامعین عقل کا ہونا کافی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بعض کا بولا تو دیکھو جی تقلید اصول دین میں تو تقلید ہی نہیں ہے. تقلید ہوتی فروع دین ہے تے اصول دین ساڈی مرضی دے. تو میرے محترم سامعین اگر اصول دین تقلید نہیں ہے اور اصول دین تیری مرضی دے تو پھر اللہ نے قرآن کو بھیجا. آل محمد کو معلم قرآن بنا کے کیوں بھیجا؟ آج اکثر ساری بیماری ہے تمام مسلمانوں کی بالخصوص شیعیت میں آزاد آج میں مرضی بنا ہوئی ہے. ہر بندہ کہ میرا عقیدہ یہ ہے، تمہارا جو بھی ہو تمہاری مرضی. میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے. میرا محترم اگر تو عقیدہ جتنا آزاد ہے وہ تیرا مرضی کا عقیدہ ہے تو پھر آل محمد کس واسطے؟ حق کا بندہ پورا کوئی عقیدہ رہے. اور علماء نہ تو ویسے نہیں بڑھ گئی. تو میرے محترم سامعین میں مثال پہلے بھی شاید کسی عرض کیجیے کہ اگر آل محمد پر علم لینا گل یاد رکھنا میرا محترم سامعین قرآن خزانہ ہے. اس خزانے کے وچوں اگر کوئی علم لے کے تھوڑے تک پہنچا سکتا تو وہ آل محمد ہے. اور آل محمد کا ظرف اتنا بڑا ہے انہاں کو حاصل کرنے واسطے اپنے ظرف کو بلند کرنا پڑتا. اور ظرف بڑے ہوندن علم دینا بغیر پڑھے ظرف بڑے نہیں. مثال دی نا کسی عالم دین میں کہ اگر پانی دے ٹینک پر منگوائے بن جانا ٹینکیاں منگوائے تو پانی دیا پانی ختم ہو جاتا. تھوڑے علاقے کا نہیں پتا، بعض علاقے تو بڑی مشکل ہوتی پانی دی. پھر وہ پانی ڈائریکٹ بوتل میں نہیں پایا میں تھا. توجہ بوتل کا ظرف ہوتا چھوٹا، بوتل کو بند نہیں کر سکتی. ایک سیکنڈ میں بوتل بھر ویسی حتیٰ اگر گھڑا بھی ہوگا تو ایک سیکنڈ میں بھر وینا. چونکہ ظرف جس کو لیا جا رہا وہ ظرف بڑا ہے، اس کا سوراخ بڑا ہے، یہ سوراخ چھوٹا ہے. پانی جلدی دے نال بھر دینا اس بوتل میں اور باقی پانی ضائع ہو گیا. پھر کیا کیتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہاؤس دے وچ اس پانی کو پایا رہتا. انہاں دے سوراخ اتنے ہوندے کہ اس ظرف دے مطابق اس سوراخ ہوندے انہاں دے وچ پانی حاصل کیتا رہتا. میرے محترم سامعین آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے خزانہ علم لینے کے لیے پہلے ان حوضوں میں ان ظرفوں میں پانی ڈالنا خزانہ ڈالنا پڑتا ہے، علم کو ڈالنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ اور میں اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان علماء سے تو لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ آل محمد سے نہیں سمجھ سکتے. معصوم کیا فرمایا؟ میں جملہ دینا کہ جیڑا بندہ ڈائریکٹ قرآن کی لینے کی کوشش کرتا نا وہ تو پھر عقیدہ اور دین طالبان علیہ ہوتا ہے. طالبان بھی اسی نظریے سے کہہ رہے، طالبان بھی تکلیف کا قائل نہیں اور میرا مطلب تو بھی تکلیف کا قائل نہیں. یاد رکھ تیرا نظریہ پیچھا رہانا اس واسطے ہے جو تیرا تعلق آل محمد معارف نہ نہیں. تو منکر علماء ہے، تو مخالف علماء ہے، تو نہ ہستیاں نہ منکر ہے جنہاں نے بارے مہدی دورہ فرمایا. اس طرح میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں، اس طرح یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں. تو منکر علماء ہیں، مخالف ہیں، اس واسطے تم علوم آل محمد حاصل نہیں کر سکتے. میرے محترم سامعین ناراض نہ ہونا. اگرچہ اللہ نے عقل نو رکھیا اچھائی اور برائی نو سمجھن واسطے، لیکن جی اپنے کولوں بنے ہیں نا اپنی مرضی دی اخلاقیات، اپنی مرضی دے علوم، اپنی مرضی دے عقائد. میرا محترم یہ اس واسطے ہے کیونکہ اسی عقل نو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ عقل کافی نہیں ہے، علم نہ ہونا ضروری. کتنی ایسی گلیں مثال کے طور پہ ساری رسم ہے بھائی اسی اپنے معاشرے میں بہت سارے رسومات ہیں. ایک رسم کی مثال کے لیے لینے جا رہی ہے. مثال کے طور پہ ایسا بہت سارے حرام کمن حلال بنائے ہوئے ہیں، حلال نو حرام.
بڑے پکے نظریے نا مثلا اگر کسی کی منگنی ہوگی نا اسی کیا کرتے ہیں اسی بچے نو اور بچی نو آپس میں ملاقات نہیں کرنا مل کے بہانے ہیں حرام ہے بدتمیز ہے بد اخلاق ہے یہ بچہ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پہلے دکھائے میری شادی کس سے ہو رہی ہے حرام ہے انجا دینا نہیں منگنی آ گئے آپ سارے بہنے ہیں اس بچی نو سجا دجا کے سارے نامحرم جا کے اس کو کیا کرنے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں ویک بھی دے رہے ہیں جس بیچارے نے پوری زندگی اس نال گزارنی اس کا ویکنا حرام باقی سارے میں ویکنا حلال یہ کس بنایا یہ میری عقل بنایا یہ دین نہیں بنایا یہ نظریہ دین کا نظریہ نہیں یہ میرے اور تمہارے عقل کا نظریہ ہے اور یاد رکھنا عقل اگر وحی کی روشنی کے بغیر ہو تو عقل خطا کر سکتا یہ خطا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ایک سلوات پڑھو محمد و میں تھوڑا کوئی رسم چھڑانا نہیں آیا میں تو صرف 10 روپے پریشان کیوں ہو گئے ہو یہ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں اور میں آخر نہیں مطلب کوئی نہ لے لے کہ میں آخر کی شادی تو پہلے لڑکے کو اجازت ہے جو لڑکی کو دیکھے تو میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ روڈ سے کھڑا ہو جائے میں شادی کرنی لیا تو میں تو دیکھنا ہی دیکھنا نہیں میرا محترم مقصد یہ ہے کہ جس پر یقینی ہے تو رشتہ طے ہو رہا اس کو ہاتھ دے وہ کہ کم از کم وہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں وگرنہ مسئلہ طلاق تک پہنچا نہیں کرے نا تو انجا نے بہت سارے خرافات ساڑھے اندر پایا ہیں میرا محترم سامعین پہلی چیز ہے عقل دوسری چیز ہے علم دوسری چیز کیا ہے جی علم توحید کو سمجھنے واسطے اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے واسطے اللہ نے دوسری چیز رکھی ہے علم اور تیسری چیز انسان کی اصلاح واسطے خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کا نام ہے نفس لوامہ نفس ایک داخلی عدالت ہے انسان نے اندر ایک عدالت رکھ دی جب انسان گناہ کرے گا خدا بند عالم کی طرفوں ملامت ہوگی یہ نفس جب انسان ملامت کرے گا انسان پشیمان ہوگا پشیمان ہوگا تو بعد توبہ کرے گا توبہ کرن تو بعد اپنے سیدھے راستے پہ چل پڑا یہ ہے نفس لوامہ اکثر پڑھنا بھی ہوتا ہے غلطی ہو جائے تو بتا دو یار نہیں کرنا کتوں آنا نفس لوامہ ہے نفس لوامہ اگر انسان دا زندہ ہوئے اور انسان اگر اپنے نفس کی گل سننا ہوئے تو پھر انسان 10ویں محرم والا دن ہور بن کے حسین ابن علی دے کول ویندا اور اگر انسان دا نفس لوامہ بھی مر چکا ہوئے تو بھاوے نماز گزار اور تہجد گزار ہوئے ابن سعد جیسا ملعون رائے دی حکومت کو ترجیح دیندا نبی دے پتر کو شہید کریندا نفس لوامہ بہت قیمتی ہے یہ بھی ختم ہو گیا اگر نہیں بندہ گل نہ بنے نا کچھ عرصہ آہستہ آہستہ یہ بھی بولنا ہی چھوڑ دینا ہوں جو مرضی کا پھر بندہ شکی اور کر ہو چوتھی چیز کیا ہے اللہ نے بنائی ہے قانون بنایا خدا بند عالم نے واجبات و محرمات و انسان واسطے رکھا کہ یہ تیرے واسطے قانون ہے جب تو ڈاکٹر دے کول وینا اور ڈاکٹر کا دسدا اے چیز تیری صحت واسطے ٹھیک ہے اے تیری صحت نو خراب کرسی ڈاکٹر چاہتا ہے کہ تیری صحت خراب نہ ہوئے اللہ نے واجبات اور محرمات اس واسطے رکھا جو تیری انسانیت خراب نہ ہوئے وجہ فرمائی نہیں اتائی میں ایک جملہ آپ چھوڑا اگر انسان چاہتا ہے میرا کردار حسینی ہوئے اگر انسان چاہتا ہے میں حقیقی معنی فاطمی ہوں آل محمد صحیح پیروکار ہوں 4 کام اپنے گھر کرو 4 کام زندگی جنت ہو سی کیڑا کیڑا کام پہلا کام واجبات کو ادا کرو محرمات کو بچو دوسرا کام حلال اور حرام کا خیال رزق حلال گھر گھننا آپ بھی کھو تے اولاد نو بھی کھو حرام رزق کو پرہیز کرو تیسرا کام محرم اور نامحرم دے حوالے نہ توجہ فرمانا محرم اور نامحرم دے حوالے نہ میرا محترم ساڈا معاشرہ کو ایسا معاشرہ بن چکا ساری رسومات اور رواج ایسے ہیں کہ اسا حلال نو حرام اور حرام نو حلال کر دینے اسا آدمی ساڈا انہاں دا کوئی پردہ ہی نہیں ہے یہ ساڈے گھر آندے ویندے اسی انہاں دے گھر آندے ویندے انہاں ساڈے تو پردہ چا لیا اسا انہاں کو پردہ اٹھا لیا ساڈا جی بڑا گہرا تعلق ہے ساڈا بھیڑا براواں دا تعلق ہے میرے محترم سامعین ایک برادری آل محمد منن والا بھی برادری نہیں ہے یہ اسلام
اسلامی برادری نہیں، یہ علی آلیہ کی برادری نہیں ہے، برادری نہیں ہے، علی آلیہ کی برادری وہ ہوتی ہے یہ زہرا مرضیہ کے دروازے سے نابینا آیا، پیغمبر فرمایا زہرا اجازت ہے کہ میں اندر اس کو لے کے آ جاؤں، نبی بھی فرمایا بابا اس کو روکیں مجھے پردہ کرنے دیں، نبی فرمایا زہرا اے نابینا ہے، فرمایا بابا اے نابینا ہے میں زہرا کو تو نظر آ رہے ہیں۔ توجہ ہے کیا ساری برادری نہیں ہے؟ کیا ایسا اسی طریقے میں چلتے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا۔ تیسرا کام محرم اور نامحرم کا خیال رکھا بنے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ گھر وچ نجاست اور پاکیزگی کا خیال۔ یہ چار کام گھر کو جنت بنا دینے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، پنجویں چیز جو انسان واسطے ضروری ہے اللہ نے رکھی وہ ہے تربیت۔ قانون تو بات تربیت، اور تربیت کل بھی میں پرسوں بھی عرض کیا تربیت کے بارے میں۔ تربیت واسطے بہترین اور پہلی تربیت گار انسان کی ماں کی گود ہے۔ اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے ماں، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے ماں۔ کہ ماں نے شکوہ کر دیا نا دا پیو ان دے، حقیقت ہے اگر ماں کی تربیت اچھی ہوئے تو باپ جیسا بھی ہوئے تاثیر بدل دینی، پر تربیت کرنا لے ہوئے ماں، اور ماں تربیت تب کرسی جب تربیت پہلے ماں دی کرسو۔ الحمدللہ تو ایک بڑا اچھا سسٹم ہے جیسے برادران کی تعلیم کا بندوبست ہے، اتنی خاندان کا بھی بندوبست ہے، تاکہ یہ دو ارکان ان فیملی دے ایک کمپلیٹ ہو۔ بھئی مرد تربیت یافتہ ہوئے جو عورت کو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے، عورت کی سوچ ہی نہ ہوئے، اور قرآن نے بھی جتنے مرد واسطے آکام ذکر کی دیں اتھائی عورت واسطے بھی، نہج البلاغہ دے وچ بھی اصل تو پھر بڑا ہی جنے ہیں نا کیسی فقط جڑے مذمتی خطبے ہیں عورت دے وہ سنائیں جانا بیچاریاں نوں کہ تواڈے بارے تعلیم فرمایا تسی ناقص العقل ہو، تسی ناقص الایمان ہو، اسی آپ بڑے خوش ہیں کہ ان کے عقل پہ مولا علی نے اٹیک کیا کہ ایمان پہ، حالانکہ ان خطبے کا مقصد اور مرکز ہی کوئی ہو رہا ہے۔ تے عورتیں بیچاری میں مطالعہ خود کرنی نہیں، اگر کرنا تو میں پتہ ہو گیا کہ اس سے علی ابن ابی طالب نے مردوں کے بارے میں بہت کچھ فرمایا، اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا اشباح الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شکل والے ہو کہ مرد نہ ہو۔ پھر دسیا جو کیوں، اگر وہ صفات دنیا علی ابن ابی طالب جیسے سپاہیوں موجود ہیں، یعنی علی فرمائے آؤ جنگ کریے، سردیاں آنکھیں نہ دو گرمیاں کے رسول، گرمیاں آنکھیں نہ دو سردیاں کے رسول، علی فرمائے شکلہ جاریاں مردانیاں لیکن مردو نہ ہو۔ آج بھی اگر کوئی بندہ علی ابن ابی طالب نے فرمان تو سر پیچی کرے، اس کا مطلب یہ ہے جو شکل کا مردانی ہے کم مردانے چلو بھائی چاچے ہوئی جاگے یہ پہلے جاگے ہوا تو ہوتا ہے سارے جاگے بیٹھے ہونا سلوات کو محمد علیہ محمد دلاتے اللہ میں مزاح کر رہا ہوں اگر نہ تو سارے بڑے معذور ہو کے سن رہے ہو، میں یقین ہے آخری دو جملے توجہ فرمانا۔ تربیت تو بعد انسان دے واسطے جو چیز ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر تربیت خامی رہ جاوے اور انسان بھٹک رہے ہوئے تو اللہ نے ایک ایسا واجب رکھیا جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر آدن، یعنی امر بالمعروف کے ذریعے الٹے راستے تے ونجن والے کو سیدھے راستے تے لا لے۔ یہ ایسا متروک اور ترک شدہ واجب ہے جس نے کوئی بندہ عمل نہیں کرتا، بہت گھر کا عمل کرتا۔ اسی کہتے ہیں اسی کیوں کریے جی جان دو جی فلان کا پتر ہے نہیں دے میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ نماز کے بارے سے آتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے جی پڑھنی چاہیے واجب ہے، روزہ واجب ہے، یعنی کیوں نہیں میرے انفرادی کام میں روزہ میں کرتا، امر بالمعروف میرا اجتماعی کام ہے، معاشرے میں تعلق ہے، اس میں انجام دیوان دو دور حالانکہ اگر یہ انجام پاون جے تو سارے واجب انجام پاوے سے۔ میرا محترم امر بالمعروف اس واسطے ضروری ہے اگر ایک بندہ
کشتی دے وچ ہوئے اور چند بندے نال سوار ہوئے، بندہ اپنی کشتی سوراخ کر رہے ہوئے، سارے منع کر سکتے وہ آپ سے میری اپنی کشتی ہے، میں بھی کرایہ دیتا ہویا تو اب کیا ہے میں اپنی جگہ پہ کر رہا تھوڑا جواب کیا ہو سی کہ میرا محترم تیرے سوراخ کرن نال کشتی پانی نال بھر ویسی اور سارے غرق ہوئے سو میرا محترم یاد رکھنا جی میں کشتی دا سوار کلا سوار نہیں اور اس کا سوراخ کرنا سارے دے ڈوب بنجن دا موجب ہے، سارے دے غرق ہونے دا موجب ہے، میرا محترم یاد رکھنا تیرا معاشرہ ایک کشتی دی مانند ہے، تیرا علاقہ ایک کشتی دی مانند ہے، اس دے وچ کہنو سوراخ کرن دی اجازت نہ دے، اے نام جو فلان دا پتر ہے میرا پتر تا 5 وقت نمازی ہے، یاد رکھ کر تیری آن والی نسل بھی چرسی تے بھنگی تے شراب بھی بن ویسی، اگر تم آج کہیں دے پتر مو چرس اور شراب تم نہ روکیا، یہ ایک برائی ہے، 1000 برائیاں ایسی ہیں، سود خوری برائی ہے، جھوٹ برائی ہے، تہمت دانا برائی ہے، کہنا مال نہ حق کھا بننا برائی ہے، انہاں برائیاں تو روکنا ہر مومن تے واجب ہے، کیونکہ امر بالمعروف صرف مولانا حضرات واسطے نہیں، مولانا حضرات امر بالمعروف کرنا بس، جب آپ جو فروغ دین 10 ہیں تو نماز بھی دوڑے واسطے ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، سارے مندر جو سارے واسطے ہیں تے امر جا کے مولوی صاحب کرنا سارے کیوں نہ کریے توجہ ہے۔ 7ویں چیز ہے ایمان قلبی اور 8ویں چیز یقین ہے، جدا انسان منزل یقین دے پہنچ رہا تو پھر انسان توحید پرست بن جاتا، پھر انسان اگر لو کشف الغطاء مزدق تو یقینا، اگر سارے پردے ہٹا دی جائیں تو بھی علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تیرے یقین تے جڑا بندہ فائد ہو گیا پھر وہ بندہ کربلائی بن رہا ہے۔ کربلا جتنے افراد موجود ہیں کربلا دے وچ منظر یقین دے فائدہ کیا وجہ ہے کیونکہ منظر یقین دے فائدہ لہذا امام فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ وہ جامان واسطے تیار نہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ اس واسطے کہ منظر یقین دے فائدہ جان دیں کہ ساری نجات امام دے قدمہ سے، جان دیں جو حقیقی توحید پرست امام ہے، جان دیں جو ایمان اگر لیونا تو اس مادر چو لیونا، اسی جگہ تو لیونا، شہادت ہم ترجیح دیتے ہیں موت کو قبول کیتا نہیں، یہ سارے واسطے درس ہے۔ میں اندھے تک بھی سوچ رہے کہ کربلا دی کہانی کا کیڑا حصہ پہنچنا ہوا، بہت دردناک کہانی کربلا دی، کیڑا کیڑا ظلم سنا ہوا، لیکن ایک گل یاد رکھے کربلا دیا ماما نے حق ادا کر دیتا امام نے بہت دیتا۔ کربلا ایک وہ ماں بھی ہے جہاں پتر کا سر جب دشمن نے سٹیا سارنو واپس سٹ کے آگی جڑے امام دے قدمن دے چھوڑیا وہ واپس نہ رہنا، ایسی ماما بھی کیونکہ میں کہا حسین دے سینے دے تعبیر دا مسائب سنایا ہے، آج میرا دل آتا ہے اس دا مسائب سنانا جن دی ماں جھولی چھانڈ کے آ دیا میرا اللہ گواہ رہی، میریاں دو ہی اولادائیں پتر کربلا سوائیاں ہی شام سوائی ہوئیاں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین دے اس 6 مہینے دے سپاہی دا مسائب سناما جس سپاہی دا تیرے تے میرے امام نے انتظار کیتا، کربلا دی تحریک تے بہت کردار حسین دے علی اصغر دا، اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے امام شاید انتظار کیتا ہے جیڑا کام علی اصغر نو لگن والے تیر نال ہونا ہے نا وہ علی اکبر نو لگن والی برچھی نال نہیں ہو سکتا، وہ قاسم نو لگن والے نیزے نال نہیں ہو سکتا۔ کیڑا کام شاید یہ ایام ہیں جدا سر پہنچے نہ کوفہ تے لوگاں سرانو ویکھیا، بیبیاں سرانو ویکھ کے، مستورہ سرانو ویکھ کے ایک بیک وادیاں کربلا جنگ ہوئی ہے، ایویں کون جوان یہ لڑے ہو سی، یہ علی اکبر لڑے ہو سی، قاسم لڑے ہو سی، اور محمد
محمد سرن دیکھ کے آدھی ہیں جوان ہیں تیر تلوارہ چاہ سکتے ہیں یقیناً لڑے حسین لیکن جب رباب دے گل تے نظر پوے آنا ایک بیدر دیکھ کے آدھی ہیں کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئے اتماع کمائی نہیں سڑ سکتا اجرکم اللہ والا دیا ماں مر گئی ہو سکتا پاسے نالو آواز آ گیا موئی کوئی نہ پتر دے قاتلہ نال منیمی ہو دیا اجرکم اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے ایدہ پیارا ہی نا سطاعت نو علی اصغر اتنا پیارا ہی جیسا شام قیدہ رہاؤں تے بیبیاں نو سر ملیں ہر سر نو لیمن واسطے ایک بیبی اٹھیے اکبر دسار آئے تا ایک بی بی وصول کیتے قاسم دسار آئے تا ایک بی بی اٹھی کے لیے شبیر دسار آئے تا بہنا لیے شریف ہو جڑے ملے اصغر دسار آئے شام دے زندان کہرام مت گئے ہر بی بی آدھی آئی میری بھولی چاہو میرا سونا بچڑا اجرکم اللہ تجھے ہر بی بی جو چاندی آئی میری بھولی چاہوے آپ دسو اس ماں دی کیری حالت ہوسی جڑی رات نو اٹھ اٹھ کے کہیں ویلے سجے ہاتھ مرین دی آئی ول کھبے ہاتھ مرین دی آئی آدھی آئی اصغر ماں گلینی ہوئی اجرکم اللہ من حال جدائن میرے مولا سے جان دیکھو مولا مبارک ہونے توڑے پپیو اور بھراوہ دے قاتل پکڑین دے پہن اس ویلے میرے مولا سوال کیتا من حال ایدسا علی اصغر دا قاتل پکڑا گئے یا کوئی نہ من حال آدھے مولا اکبری کا توڑا بھرائی قاسمی توڑا بھرائی چاچے غازی دے قاتل دا ننے پوچھیا کہیں اور دے قاتل دا ننے پوچھیا اصغر دے قاتل دا کیوں پوچھ دے ہو میرے امام فرمائن من حال اکبر دے قاتل نے میں سجاد دی کمر جھکا چھوڑی لیکن اصغر دے قاتل نے میں سجاد دا جگر زخمیں گیتے فرمائن من حال میری ماں آجان کہیں نہ چھاتے باندھیے نہ ٹھنڈا پانی پہ اجرکم اللہ اللہ اکبر شریف ہو جاتا مختار دے کو مل پکڑید کیا ہے نا مختار سوال کی ملعون کیا وجہ ہے جنا 18 سالہ دا مارا گیا ہے وہ چھاتے باندھیے ٹھنڈا پانی پیندیے جنا 13 سالہ دا مارا نے وہ بھی چھاتے باندھیے اصغر تے کیڑا ظلم کیتا ہی ملعون آدھے جدا میں اصغر نو مارا ہے اصغر تے تلزو دی حالت آئی اللہ اکبر مختار عربائی عربی جان گئی تلزو دا لفظ سن کے رونگا رونگا زمین دے بہ گیا شریف و تلزو اس حالت نو آدھن جنا مچھلی نو پانی چو باہر کتا ویندے مچھلی تڑپ دیئے جدا تڑپا دی طاقت بگ ویندیے وقت کہیں ملے سجے لڑ دیئے وقت کہیں ملے کھبے لڑ ویندیے جدا ایک طاقتی مگ ویندیے وقت کہیں ملے ہوں کو لیندیے بند کریں لیے علماء فرمائن اصغر دے چوتھی حالت بھی آئی منہ کھول لیا تو بند نہیں ہوندہ تریلیاں دا پیسہ بند کریا تو کھل جانا اجرکم اللہ منہ تے میں اتھا برداشت نہ پہ کر سکتے ماں دی گیری حالت ہو سی یقیناً موڑے نہ لیندی ہو سی کہیں ملے پہنات دے اگروں سجے ویندی ہو سی کہیں ملے کھبے ویندی ہو سی آدھی ہو سی مائیاں ایک بھوٹ پانی نہ ہویا میرے اصغر نے پیاس بدھ بندیا اجرکم اللہ بس شریفو میرے امام پتر نو لے کی آئین میدان کربلا تفصیلات میں نہ پڑھتا مختصر پہ کرنا انہا ملعونہ جتھا ہے نا اس ظالم ایک بیدر ویک کیا دن حسین قرآن میں للی آدھے کہ ملعون آکھیا حسین نو قرآن لے آمن دی کی بھی لوڑ پہ گئی ہے ایک ملعون جا جواب دیتا نا کہ ان سونا لکھیا جو ملعون آدھا ایک خطرے بہین لی چادر دا کس گیا سا باس بھرائے ان دے لہن دی دیرے ایسا لٹ لینی ان دی بہین دی پاک اجرکم اللہ میرے امام فرمائے یا قوم انکم قتلتم اولادی و صحابی فقد باقی حاضر الطفل الرضی او ظالم اور تسا میرے جوان مارے میرے مہمان مارے نے میرے پتر مارے نے میرے بھرا مارے نے اور میرا کلہ اصغر بچ گئے
پیو اللہ جان دے پیوایا تینے پر معلوم نہیں جو پانی دا رنگ فرق کیوں آئی اجر کمل اللہ فوج چال چل بچی عمر ساتھ کمینہ اور مل دے کول آئے اجر ملا پہ پڑھ دیں